الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں اور بربادی میں نہ ڈالو۔ استنبول کا نام تو آپ نے سنا ہو، اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ ابھی تو اسلامی ریاست میں ہے، پہلے اسلامی ریاست میں نہیں تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام استنبول قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ میں نکلے تھے، جہاد۔ اور بڑا جہاد، قسطنطنیہ کو فتح کرنا یعنی لوہے کے چنے چبانے جیسا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، آپ نے یہ بھی نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے اور بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا، اللہ اس کے شرف کو اور بڑھا دے، تو مدینۃ المنورہ آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ حضور اس کے مہمان بنے، یہ بھی واقعہ مشہور ہے۔ خیر اپنے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں کہ تفصیل میں جا سکے۔ تو یہ اعجاز اور یہ انعام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مکان میں بطور مہمان کے ٹھہرے۔ آتے ہی مدینہ میں آتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں میں کتنی خوش قسمتی ہے سرکار کا تشریف لانا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، بالے کھانے والا تھا، ایک نیچے اور ایک اوپر۔
تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ حضور اوپر کے بالا خانے میں ٹھہرے تاکہ ان کا احترام اکرام برابر ہو سکے اور ہم نیچے رکھیں. لیکن حضرت کی رائے یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میں نیچے ٹھہروں. تاکہ ابھی مدینہ میں آیا ہوں، ملاقات کا معاملہ شروع رہے گا، بالا خانے پر رہوں گا تو اوپر نیچے کا مسئلہ، لوگ آئیں گے ملاقات کو تو نیچے ہی رہنا بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میں نیچے رہوں. خیر پہلا دن تھا، حضور نیچے کے مکان میں تھے، ابو ایوب. لیکن پوری رات حضرت ابو ایوب انصاری سو نہیں سکے کہ حضور نیچے ہو اور میں اوپر آرام سے سو جاؤں. آپ کی عزت، آپ کا احترام کہ آپ کے اوپر کے بالا خانے میں سوؤں اور آپ نیچے ہو نہیں سکتا. یہ تو حضور کے امتی ہونے کے خلاف ہے. کہ آپ نیچے رہو میں اوپر سو جاؤں. صحابہ کو کیسی عظمت تھی حضور کی. اللہ، حضرات صحابہ جیسی عظمت اور محبت اگر ہم کو اس کا 10واں حصہ بھی اگر مل جائے نا اس زمانے میں، 100 کا 10واں بھی مل جائے تو بھی کامیاب. حضور کی عظمت، کروڑوں درود ہو آپ پر، آپ کی ذات بابرکات. دوسرے دن کہا کہ حضور میری تو ہمت نہیں ہے کہ آپ نیچے رہو میں اوپر سو جاؤں آپ کے اوپر بالا خانے پر، اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں. پھر حضور بالا خانے پر تشریف لے گئے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک امتی ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہے، تھوڑا حصہ بھی نہیں ہے. اس لیے تو آج ہم سنتوں سے دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے دور ہیں کہ آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کیسا لباس پہنتے تھے، آپ کیسے بال رکھاتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے تھے، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. آپ نے فرمایا پکا مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ پکا مسلمان ہے. آپ کے یہ جو ہے ساری باتیں یہ زندگی میں کب اترتی ہے؟ جب حضور کی عظمت اور حضور کی بھرپور محبت ہمارے دل میں ہو. آج عظمت نہیں ہے، آج ایک غیر مغرب کی عظمت ہے. تو اس کی اسٹائل کی بھی عظمت معلوم ہوتی ہے. کسی ناچنے اور گانے والے کی عظمت دل میں ہے،
اس کے لیے اس کی فیشن کا خیال آتا ہے کہ وہ ایسا رکھنے کا، کراس کٹنگ کرنے کا، ایسا کچھ ہوتا، ایسے ڈیزائن بنانا، بھئی یہ تو کوئی نے بنائی نہیں تھا۔ اور حضور کی عظمت نہیں ہے، اس لیے حضور نے بال کیسے بنائے؟ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا نہیں کہ حضور کے بال کیسے تھے، میں کیسے رکھا ہوں؟ کان تک تھے کہ کان کے درمیان تک تھے کہ کان کی لو تک تھے؟ حضور کا لباس کیسا تھا؟ حضور کا کردار اور بولنا کیسا تھا؟ حضور کا بیٹھنا اور کھانا اور پینا کیسا تھا؟ حضور کی شادی اور بیاہ کیسی تھی؟ حضور کا غم کیسا تھا؟ حضور کی تکلیف اور پریشانی میں آپ کا عالم کیا ہوتا تھا؟ ہم معلوم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ اب جو شادی ہوتی ہے اس میں کوئی نیا رواج نکلا ہے، اپنا رہ نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد یوم القیامہ، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، کوئی فخر نہیں، حالانکہ اصل فخر تو آخرت کا ہے، پھر یہ حضور فرماتے کوئی فخر نہیں۔ ساری کائنات کی شفاعت اللہ میرے قدموں میں ڈال دے گا، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں۔ ایسا ہم تھوڑے سے کیا پرمکھ بن گئے، تھوڑے سے کسی جو ہیں قبیلے کے سردار بن گئے، تھوڑی سی کوئی باغ دوڑ ہاتھ میں آ گئی، جماعت کے ممبر بن گئے، میرا بھی آپ کو اسٹیٹس ہے یار، ایسا میں ایسے تھوڑی باہر بیٹھوں گا یا کوئی سے بات کر لوں گا ارے گہرے سے، ایسا بولتے ہو، میرا بھی کوئی اسٹیٹس ہے یار، جماعت کا پرمکھ ہو یا کوئی بھی جماعت، اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی جماعت ہو۔ حضور نے فرمایا مقام محمود پر ہوں گا میں، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری کائنات کی شفاعت میرے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ اور ایک بات بتاؤ، مفتاح الجنہ یوم القیامتی، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے پاس ہوگی، جب تک میں نہیں کھولوں گا کوئی پیغمبر بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ولا فخر، کوئی فخر نہیں۔ اس لیے حضور کی عظمت صحابہ جیسی، اور صحابہ سے 10واں حصہ بھی میری اور آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، میری زندگی میں نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی سنتیں اور حضور کی کامل زندگی اور حضور کا کامل طریقہ میری زندگی میں نہیں ہے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر قائم ہوگا، لا من شرب منہ لا تظمأ بعدہ ابدا، وہ ایسا پانی ہے حوض کوثر کا کہ جب ایک بار پی لے گا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ حوض کوثر پر میرے ممبر کو لائے گا، وہ ممبر آپ کی 3 سیڑھی والا جو مسجد نبوی میں تھا، ایک صحابی نے بنا کر جو لا کے رکھا تھا۔ پہلے تو آپ کس پر ٹیک لگاتے تھے؟ وہ کھجور کا تنا تھا، اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ پھر ایک صحابی نے ممبر لا کے رکھا، 3 سیڑھیوں والا تھا، کہا کہ کل حوض کوثر پر اللہ میرے ممبر شریف کو لائے گا اور پھر اللہ مجھے بٹھائے گا اور پھر آسمان کے ستاروں کی طرح پیالے ہوں گے، اور پھر میں میری امت کو اور سب کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔
دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ. چار کونے پر میرے چار ساتھی کھڑے ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. چاروں کونوں پہ چار صحابہ رضوان اللہ تعالی. ایک ٹولہ آتا ہوگا، فرشتے کہیں گے دور ہو، دور ہو، دور ہو، دور ہو. حضور فرمائیں گے دور سے کیا ہوا بھائی، کیوں ان کو آنے نہیں دیتے؟ میرے امتی ہے، ان کو آنے دو، میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤ، آنے دو، ان کو آنے دو. فرشتے فرمائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی شریعت کو کھلونا بنا دیا. انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو بھی معلوم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد شریعت کا مذاق بنا دیا اور سنت کے جنازے نکال دیے. یہ تو وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ، ان کو کیسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا؟ اور آج کہیں سنت، حضور کی سنت، اللہ کا حکم، حضور کی سنت. ہاں یار نہیں بات کرو یار مولانا، ایک چھوکرا ہے اس میں بھی تم کتنا بات کرتے ہو. میں ایک صاحب کو سمجھا رہا تھا، میں کہا سادگی میں پتا ہے ارے ایک تو لڑکا ہے یار، تو لوگ سمجھیں گے خلاص ہو گیا، جانا گیا یار پارٹی اڑ گئی، ایسا کہیں گے جانا. ابھی تم سمجھ جاؤ نا یار. حضور نے فرمایا سوکن دور کر دو ان کو دور. بخاری شریف کی روایت ہے کہ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ، ان کے اور ان کے درمیان اور وہ میرے درمیان ایک آڑ قائم ہو جائے گی. استغفر اللہ، ان کو حضور کی دیدار اور زیارت تک نصیب نہیں ہوگا، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور ایسی آخرت کیا کام کی جس میں حضور کا دیدار نصیب نہ ہو؟ اس لیے بات کر رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ استنبول قسطنطنیہ میں موجود ہے، صفیں لگی ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے اول صف میں پہنچ گئے اور جہاد میں شریک ہوئے اور زخمی ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ابو ایوب انصاری نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اس آیت کا اصل معنی. تم یوں کہتے ہو کہ میں ایک سوسائڈ کرتا ہوں، آبدھات کے لیے نکلا ہوں. تمہارا یہ خیال ہے صفوں کو چیرتا ہوا جہاد میں اول صف میں پہنچ گیا اور پھر جنگ کرنے لگا، تو تم یوں کہتے ہو کہ یہ تو سوسائڈ ہے، ترتیب سے چلنا چاہیے. تم آیت کا معنی غلط لیتے ہو، آیت کی معنی کی مراد تم غلط لیتے ہو. یہ سوسائڈ والا معاملہ نہیں ہے، یہ آبدات والا معاملہ نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا. آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اس آیت کا اصل معنی کیا ہے. اس آیت کا اصل معنی یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تفسیر اپنے خیال سے اور اپنی جو ہے رائے سے نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر وہی ہے صحیح جو صحابہ سے منقول ہو.
اس لیے کہ صحابہ نے حضور سے جتنا قرآن سمجھا ہے اتنا کسی نے نہیں سمجھا. دیکھو یار، تو اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ آ جاؤ میں تم کو اس آیت کا صحیح مفہوم بتاؤں جو میں نے حضور سے سنا ہے، تو سب لوگ جمع ہو گئے. کیا آیت کا صحیح معنی معلوم کر لیتے ہیں کہ آیت کا صحیح معنی کیا ہے. فرمایا آیت کا صحیح معنی یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. فرمایا جب انصار صحابہ نے دین کی خوب مدد کی، اپنی جان اور مال بھی لگایا، صحابہ نے خوب تعاون کیا دین کا. ہاں، بدر کے موقع پر حضور کہا کہ کیا کریں. حضور خود پریشان تھے، کہا کہ کیا کریں. تو غالباً حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ حضور آپ ٹینشن نہ لیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو میدان میں لے آویں اور پھر کہے کہ تو اور تیرا رب لڑ لے. ہم بنی اسرائیل نہیں ہے. حضور آپ کہیں گے برق الغماد تک جانا ہے تو وہاں تک جائیں گے، آپ کہیں گے جان دینی ہے جان دے دیں گے، آپ کہیں گے پہاڑ سے کودنا ہے ہم کود جائیں گے، آپ کہیں گے دریا میں ڈبکی لگانی ہے ہم لگا دیں گے، آپ ٹینشن نہ لے. فتبسم وجهه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مسکرانے لگا کہ میرے صحابہ اتنا میرا سپورٹ کرتے ہیں اور میرے اوپر جانثار ہے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. تو حضرات انصار صحابہ نے جب ایسا سوچا کہ اب 6-7 برس ہو گئے، اب دین پھیل گیا، ہم نے قربانیاں دے دی، ہم نے مال لگا دیا اور دین پھیل گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی آ گئی. يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اسلام میں فوج کے فوج اب داخل ہونے لگے ہیں. اب لوگ جو ہے خوب اسلام میں آ گئے، اس لیے اب دوسرے لوگ کریں گے، اب اپنے تجارت میں جاویں، کھیتی کریں، کھجور کے باغ لگاویں، اب دوسرے لوگ دین کی خدمت کریں گے. اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ کی راہ میں پہلے سے زیادہ خرچ کرتے رہو اور تم دین کی مدد کرو. اگر تم نے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک دین کے مددگاروں میں سے تمہارا نام نکال دے گا اور دنیا کمانے والوں میں لکھ دے گا. یہ تو خالی خیال تھا انصار کا، ہو یقین نہیں تھا، پکا ارادہ نہیں تھا، یہ تو صحابہ کا خیال تھا. اللہ نے فرمایا خرچ کرتے رہو اور دین کے تعاون میں لگے رہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک تمہارا نام دین کے مددگاروں میں سے نکال کر دنیا کے تاجروں میں لکھ دے. تو اس سے بڑی ہلاکت کوئی نہیں ہے. ایک آدمی زہر پی کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، وہ تو اس کا اپنا افغان ہے، وہ تو استغفار کرو گے، دعائیں مغفرت کرو گے، اللہ معاف کرنے کو بھی دے گا. لیکن جب اللہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ تمہارا نام دین کی فہرست سے نکال کر دنیا والوں میں ڈال دے گا تو پھر بدلے گا نہیں معاملہ. تو اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، کہ اپنا نقصان کرو گے، اور پھر جب تم دین چھوڑ لو گے تو تمہاری اولاد بھی دھیرے دھیرے دین چھوڑ دے گی. یہ دوسری ہلاکت. آج ہم نے محنت چھوڑ دی، بھائی جماعت والے کرتے ہیں کریں، ہم نے محنت چھوڑ دی تو ہمارے گھر میں سے دین نکل گیا، ہمارے بچوں میں ذہنی ارتداد آ گیا، ہمارے بچوں کا لباس بدل گیا. جب لباس بدلا تو اس کے اثرات بھی بدلے. ہاں، آج دنیا میں کئی لڑکے زنانہ لباس پہنتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں نا، کمزور ہو جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں.
ان کے ہارمونس تبدیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ زنانہ اور عورتوں کا لباس پہننے سے یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ ناچوز ہو جاتے ہیں. تو یوں کرتے ناچوز ہو گئے، لباس کا اثر آیا. اور پھر اسکولوں میں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بلواتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھواتے ہیں. تو ذہنی اعتبار سے ہمارے بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں. میں 10 سال پہلے کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 10 سال پہلے کا میں نام بھی نہیں لوں گا اور علاقے کا بھی نام نہیں لوں گا. آؤٹ آف کنٹری میں ہمارے ایک ملنے والے تھے جنہوں نے نان مسلم لڑکی سے شادی کی تھی کانگریس کے زمانے میں. 10-12 سال پہلے یہاں آئے تھے. میں نے کہا کہ اچھا تم نے ماشاءاللہ تمہارے ہاتھ کے اوپر ایک مسلمان ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، برابر. لیکن اب میں نے کہا کہ تمہاری جو ہے سالی ہے، سالہ ہے، گھر والے، ان کو تو دین کی دعوت دو یار. جب تمہاری گھر والی کو فائدہ ہوا تو سسرال میں بھی دین کا فائدہ ہو تو تھوڑی محنت کرو یار. تو اس کی زبان سے نکلا کہ نہیں نہیں یار، سب برابر ہے، سب دھرم. 10 سال پہلے کی بات کرو، اس وقت سے لے کر آج تک میں ان سے ملا نہیں ہوں. میں اٹھ گیا وہاں سے، یہ حال تھا. بولے سب دھرم برابر ہے. تو کفر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. تو میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ یورپ کا اتنا اثر ہے تمہارے اوپر. تو سب دھرم برابر ہے. لا حول ولا قوت. میں نے دوسرے ساتھیوں بھی کہا کہ اٹھ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. جس کی یہ حال 10-12 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. ابھی کیا حال ہمارے ذہنوں میں، بچوں میں ارتداد آ رہا. آج ہماری لاکھوں بچیاں ہندو اور مسلمان کو ایک سمجھتی ہے، نان مسلم کو شادی کر لو، کیا کریں، دنیا ہے. لاکھوں مسلم بچیاں ہر علاقے میں آج مرتد ہو گئی اور غیروں سے نکاحوں میں چلی گئی. ہمارے بچوں کا دین اور ایمان بچانا ہے. ہمیں دین کی محنت اپنے اعتبار سے گھر میں کرنی پڑے گی. اگر دین کی محنت چھوڑ دو گے، اللہ کی قسم ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اذان سننے کے محتاج بن جائیں گے. اذان کی آواز نہیں پڑے گی، مہینے گزر جائیں گے اگر یہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا یا ہم نے دوسروں کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ کچھ جوش آتا ہے بھائی، انشاءاللہ کچھ کریں گے. اپنا جان اپنا مال یہیں رہ جائے گا. ہم ہمارے باپ دادا چلے گئے، یہیں چھوڑ کے گئے، بنگلے بھی چھوڑ کے گئے، کارخانے بڑے بڑے میلے بھی چھوڑ کے گئے، سب یہاں ہی رہ گیا. ہمارا ایک دوست بیچارہ بھی چلا گیا، کروڑوں چھوڑ کے گیا. اللہ اس کی مغفرت فرما. یہی رہ جائے گا دوستو. اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ اللہ کیا لائے، کیا چھوڑ کے آئے ہو، وہاں تو سوال نہیں ہوگا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما قال لبنی ما تعبدون من بعدی. او میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم نے پوچھا بچوں کو کہ میں مر جاؤں گا تو تم ایسا نہیں ڈھول تاسے مت بجانا، جھنڈے لے کے مت پھرنا، چلتے چلتے مت جانا، دور دور پاؤں میں چھالے پڑ جا. ایک پیغمبر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا مرتے سمے. اس میں ایک بیٹا پیغمبر ہے. کون؟ یوسف علیہ السلام. بولو، ہے تو شرک کا خوف بھی ہے، پھر بھی باپ اپنے بیٹوں کو پوچھتا ہے کہ میرے بات کیا کرتے؟ تاکہ نعبد الہک و الہ آبائک. بھائی یوسف علیہ السلام کے والد کون؟ بولو بھائی، ان کا دوسرا نام کیا؟ بولو، اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام. الحمدللہ، اچھا معلومات ہے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے. وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ. عید و آزمن و جملہ جہاں امین باد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.